ان دنوں 12 سال کی تھی، ہر فکر و غم سے آزاد تھی۔ اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس یہی زندگی تھی۔ 5ویں پاس کی تھی اور ہمارے خاندان میں ایک دھماکہ خیز واقعہ ہو گیا۔ منجلے ماموں اصغر نے پہلی بیوی اور 4 بچوں کے ہوتے ہوئے ایک تھیٹر ایکٹریس کی لڑکی چمن آرا سے شادی کر لی۔ یہ امر سارے خاندان کے لیے افسوسناک تھا، لیکن مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں زمانے کے پیچھے ہم سے نابلد نئی ممانی کی دید کو بے قرار تھی۔ خاندان والوں کی مخالفت اور بڑی بیوی کے ڈر سے ماموں نے چمن ممانی کے لیے ہمارے گھر سے قریب ایک مکان لے لیا۔ نئی ممانی کو اکیلا چھوڑنا اب ان کی مجبوری تھی، کیونکہ خاندان نے ان کی دوسری بیوی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہر کب تک وہ چمن کے گھٹنے سے لگے رہتے؟ مرد کو فکر معاش کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ممانی کے لیے ایک تو یہ محلہ نیا تھا، دوسرے وہ اکیلے رہنے سے بوکھلاتی تھیں۔ ماموں سے کہتی کہ گھر پر ہی رہو، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس طرح وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس گئے تو چمن آرا بیگم کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بظاہر ایک اچھی خاتون لگیں، ایک ہی رات میں وہ ہم سب سے مانوس ہو گئیں۔ اصغر ماموں ایک دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 2 دن لگا دیے، کیونکہ ان کی پہلی بیوی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ وقت ان کی نئی نویلی بیگم نے امی سے اور مجھ سے باتیں کرنے کے ساتھ گزار دیا۔ امی سے بار بار کہتی کہ باجی ماں باپ سے رشتہ توڑ کر ان کے پیچھے آ گئی ہوں، اب تو آپ لوگوں ہی میرے لیے میرے اپنے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں ورنہ میں کہاں جاؤں گی۔ تبھی امی نے ممانی کو گلے لگایا اور کہا، تم آج سے مجھے اپنی بہن سمجھو، جب کوئی مشکل ہو مجھے بتاؤ، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اگلے دن ماموں آئے، امی سے کہا کہ کل سے میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، چمن آرا اکیلی رہنے پر تیار نہیں ہے، آپ نمرا کو اس کے پاس رہنے دیں، اس کا اسکول بھی ویسے بھی اسی کے قریب ہے۔ امی نے مجھ کو ماموں کے ہمراہ بھیج دیا۔ چمن آرا ممانی خوش ہو گئی، اچھے طریقے سے مجھے خوش آمدید کیا۔ اب وہ سارا دن مجھ سے مزے کی باتیں کرتی، ماموں کام پر چلے جاتے، میری اسکول سے چھٹیاں تھیں تو ہم کو باتیں کرنے کا بہت وقت ملتا تھا۔ ہم مل کر کچن سنبھالتے اور کھانا پکاتے، ممانی اپنے بچپن کے قصے سناتی اور میرے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ اسکول کھلے تو پڑھائی کا مسئلہ درپیش ہوا، مجھے حساب کے سوال سمجھ نہیں آتے تھے۔ ماموں تو صبح آفس میں چلے جاتے تھے، ان کے پاس وقت کہاں تھا کہ مجھ کو ریاضی سمجھاتے، اور چمن آرا کو ریاضی نہیں آتی تھی۔ البتہ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ مجھ کو پڑوس میں ٹیوشن لگوا دی اور میں ہینا باجی سے پڑھنے ان کے پاس جانے لگی۔ ہینا باجی کے والد ٹھیکیدار تھے، وہ گھر پر نہ رہتے تھے، ان کے لڑکے بھی دوسرے شہر میں ہوتے تھے، والدہ ہی گھر پر ہوتی تھی۔ ہینا باجی اپنی والدہ کے ساتھ گھریلو امور سر انجام دیتی، ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا، تبھی مجھ کو بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتی تھی۔ ایک دن میں جب پڑھ رہی تھی، گھر جانے لگی تو باجی نے کہا کہ نمرا ٹھہر جاؤ، ابھی مت جاؤ، آؤ چھت پر چلتے ہیں، دیکھو تو کتنا اچھا موسم ہے۔ ابھی ہم چھت پر جا چکے تھے کہ کسی مرد کی آواز آئی اور ان کو پکارا، ہینا دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک نوجوان باجی کے گلے مل رہا تھا۔ باجی بھی وفور جذبات سے کھل اٹھی تھی۔ ارے ذیشان تم کب آئے؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، نمرا یہ میرے بھائی ہیں، حیدرآباد میں ملازمت کرتے ہیں۔ میں نے ذیشان کی طرف دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گئی، وہ بھی ششدر سا مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ اچھا اب تم جاؤ نمرا، بڑے دنوں بعد میرے بھائی آیا ہے، تم کل اور پرسوں مت آنا، 2 دن تمہاری چھٹی ہے۔ میں وہاں سے چلی آئی، مگر 2 آنکھیں میرے ساتھ ساتھ جیسے میرے تعاقب میں دروازے سے گلی تک آ گئیں۔ یہ آنکھیں میرے دل میں کھب گئی تھیں۔ گھر آ کر اب یہ 2 آنکھیں مجھے دور دیوار سے جھانکتی محسوس ہوتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ممانی کو بتایا کہ ہینا باجی کا بھائی آیا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ یہ آنکھیں مجھ کو گھر میں ادھر ادھر بکھری نظر آتی ہیں۔ میری بات سن کر ممانی ایک خاص ادا سے مسکرا دی۔ تیسرے دن جب میں پڑھنے باجی کے گھر پہنچی تو وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، وہ بغیر جواب دیے مسکرا کر اٹھ گیا۔ سلام کا جواب باجی نے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کھڑکی پر نظر ڈالی، مجھے گمان ہوا 2 آنکھیں، خوبصورت آنکھیں مجھ کو کھڑکی کی اوٹ میں سے دیکھ رہی تھیں۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے میں وہاں سے لوٹ آئی۔ گھر آئی تو کوئی عجب سی پریشانی بھی میرے تعاقب میں آئی۔ ایک ممانی ہی میری رازداں تھی، ان کو بتا دیا کہ آج وہ آنکھیں مجھ کو پریشان کرنے کو پردے کے پاس موجود تھیں تو انہوں نے کہا، میرا خیال ہے وہ لڑکا تم کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک روز میں ٹیوشن لینے کے لیے گئی تو ہینا باجی گھر پر نہ تھی۔ کچھ دیر میں ان کی امی کے پاس بیٹھی رہی، گھر آنے لگی تو پریشان ذیشان نے کہا، آؤ میں تم کو پڑھا دوں گا،
کیوں آج پڑھائی کا حرج کرتی ہو؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی ہاں ہاں بیٹا پڑھ لو۔ میں پڑھنے کو بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے زیادہ سے زیادہ سوال سمجھائے۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ اور بھی وقت وہاں رکوں۔ ابھی ذیشان کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ ہینا باجی آ گئی۔ باقی جو کچھ رہ گیا تھا وہ باجی نے پڑھا دیا۔ پھر آئے دن یہ ہونے لگا کہ باجی گھر پر نہ ہوتی مگر ذیشان موجود ہوتا۔ وہ مجھ کو پڑھانے لگتا اور میں بیٹھ جاتی۔ آنٹی نے ایک دن کہا بیٹی تمہاری ہینا باجی کو روز بازار جانا ہوتا ہے، ذیشان سے بڑے ان کے بھائی ارمغان کی شادی کے لیے کچھ خریداری کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ مصروف ہو گئی ہیں۔ مجھے ذیشان سے کچھ شکایت نہ تھی مگر ایک مسئلہ تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھتا تو میں نروس ہو جاتی۔ میں اس انداز نظر سے نا آشنا تھی اس لیے الجھن ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس انداز نظر کی عادی ہو گئی۔ اب یہ حال تھا کہ جس روز ذیشان نہ ہوتا دل بجھ جاتا، دل ہینا باجی سے پڑھنے میں نہ لگتا اور جلد از جلد میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میں چونک گئی جب اسکول سے نکلی، اس کو گیٹ کے قریب ٹہلتے دیکھا۔ خیر اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس دن میں ممانی چمن آرا کے گھر جانے کی بجائے اپنے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا اور جب میں ماموں کے گھر سے سامنے سے گزر رہی تو امی کے پاس جا رہی تھی، وہ اپنے دروازے پر کھڑا ملا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ یہ سب کیوں اور کیا ہے۔ اب تو اکثر جب امی ابو کے گھر جاتی تو وہ اپنے گھر کے آس پاس ملتا اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا۔ روزانہ اس کی نگاہیں نہ جانے کیا کیا پیغام دیتی لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی ہینا باجی گھر پر نہ تھی۔ اس دن چھٹی تھی۔ دن کے تقریباً 9 بجے تھے۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ذیشان کو آواز دی بچی بلا وجہ بیٹھی ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ذیشان بیٹے تم ہی اس کو پڑھا دو۔ ہینا تو جانے کب تک آئے۔ ذرا دیر بعد ان کے دائیں طرف کی پڑوسن نے آنٹی کو اپنی لڑکی بھیج کر بلوا لیا، کہا کہ سنار آیا ہوا ہے، آ کر ڈیزائن دیکھ لیں۔ وہ فوراً چادر لپیٹ کر چلی گئیں اور ان کو یہ بھی دھیان نہ رہا کہ میں اور ذیشان گھر میں اکیلے ہیں۔ بس اتنا کہا کہ 5 منٹ میں آتی ہوں، نمرا بیٹی ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، ذرا دیکھ لینا۔ اس روز پڑھاتے پڑھاتے ذیشان نے کہا نمرا تم اتنا کیوں کم بولتی ہو؟ میں نے جواب دیا مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنا آتی۔ وہ بولا تم جانتی ہو میری چھٹی ختم ہو رہی ہے اور مجھے واپس ملازمت پر جانا ہے۔ نہیں، میرا جواب ایک لفظ میں تھا۔ اچھا تو سن لو، تم نے کسی کی روح پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بن گئی ہو۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میری آنکھیں بینگی ہیں؟ نہیں تو۔ نروس ہو کر میرے لبوں سے یہ الفاظ بے ساختہ ادا ہو گئے۔ آپ بینگے تو نہیں، آپ کی آنکھیں تو بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا خوبصورت ہیں میری آنکھیں؟ کیا تم خوبصورتی کا مطلب جانتی ہو؟ نہیں نہیں، میں نے دونوں جواب دیے تو کہا کہ تم بہت معصوم ہو نمرا، تمہاری یہ معصوم چہرہ میرے ذہن کے کانوس پر ایک پل کے لیے بھی گم نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں تم بھی اچھی طرح، تم بھی بہت چھوٹی ہو، شاید 13-14 سال کی، لیکن محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں 4 ماہ بعد آؤں گا، تم سوچ رکھنا کہ تم نے میرے انتظار کرنا ہے یا نہیں۔ تمہیں میری اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ میرے انتظار کے بعد جواب کا دینا ہوگا۔ بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اماں کے ساتھ تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ میں حیران و پریشان گھر آ گئی کیونکہ میری سمجھ میں ان کی باتوں ادھوری آئی تھی۔ پوری طرح ذیشان کی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آیا۔ انتظار سے نا آشنا ایک 6ٹھی جماعت کی طالبہ کو بھلا کیا پتہ کہ محبت کیا ہوتی ہے اور انتظار کس بلا کا نام ہے اور وہ کیوں انتظار کرنے کا کہتا ہے۔ گھر آ کر بہرحال ذیشان کی باتیں میرے ذہن سے محو نہ ہوئیں بلکہ مجھ کو پریشان کرنے لگیں۔ بلاخر میں نے ممانی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ آزاد خیالات تھیں، دل کے کانوں سے میری بات سنی اور پریشانی کو بانپ لیا۔ بولی نمرا تم تو خوش نصیب ہو، اتنا اچھا چاہنے والا ملا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا کہتا تو میں فوراً محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ انہوں نے محبت کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ میں اس کام کو بہت ضروری اور اہم خیال کرنے لگی۔ ان کی باتوں نے میرے کچے ذہن میں بہت برے اثرات مرتب کیے۔ میرے دل میں چبھنے والی بے چینی بیدار ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سارا دن اداس رہتی تھی۔ امی کے پاس جانا بھی کم کر دیا۔ چمن آرا ممانی کے قریب رہنے کی کوشش کرتی جیسے ہی وہ ہستی ہے جو مجھے پریشانیوں اور ذہنی حلفشار سے بچا لے گی۔ ہر وقت ان ہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، وہ بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کرتی، بار بار جتلاتی کہ تم مانو یا نہ مانو، ذیشان کو تم سے محبت ہو گئی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بار بار مجھ کو اس طرح یاد کرا دی کہ میں نے محسوس کیا کہ اب میں ذیشان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ کو محبت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا کہ ہر وقت جس کی یاد ستائے، ہر دم جس کی کمی
محسوس ہو سمجھ لو کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اب کھل کر ذیشان کا نام لینے لگی۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ سوچتی کیا واقعی محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے؟ میری حالت بھی ان دونوں پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں مومانی نے میرے بہت دل جوئی کی، بہت خیال رکھا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کا یہ لگاؤ برتاؤ ان کی دوستی نہیں بلکہ دشمنی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ مجھ کو سمجھاتی، نہ کہ اس عذاب میں داخل کرتی اور ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی کہ جس سے میں قطعی ناآشنا تھی۔ وہ مجھے سمجھا کر روک دیتی کہ ایسی باتیں نہ سوچو، یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، بس اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ غرض کہ وہ اچھی مومانی نہ تھی، میں تو لائق طلبہ تھی۔ مجھ کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے بجائے انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اور ایسے راستے پر چلایا۔ اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو وہ ضرور مجھے روکتی۔ یہ 4 ماہ مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ بلاآخر ذیشان لوٹ آیا۔ میرا دل کھل اٹھا۔ ہر وقت دھڑکنیں تیز رہنے لگی۔ مومانی اس کے نام سے چھیڑنے لگی۔ میں حنا باجی کے گھر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سوال کا جواب مانگا۔ مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو رونے لگ گئی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا۔ بولا مجھے یقین تھا کہ میری محبت کا طوفان تمہارے دل میں ضرور تباہی مچا دے گا۔ تم نہیں جانتی میں نے تمہیں لیے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب میں ان کے گھر جاتی، کسی نہ کسی بہانے ایک طرف ہٹ جاتا اور مجھے ادھر بلا لیتا۔ ان کے گھر والوں سے چھپ کر ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ میں ساری باتیں مومانی کو ضرور بتاتی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر حنا کے گھر ذیشان سے بات کرنے سے تم کو خوف آتا ہے تو اپنا گھر تو محفوظ ہے، تمہارے ماموں آفس گئے ہوتے ہیں، تم اس سے یہاں بلا کر مل لیا کرو۔ لیکن میں دن میں اس کو بلانے سے ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر سے بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ چمن آرا نے یہ حل نکالا کہ میں اس کو رات کو بلا لیا کروں جب ماموں اصغر گہری نیند سو جائیں، وہ اپنے پہلے گھر گئے ہوئے ہوں۔ سو مومانی نے خود رات کو اس کو پچھلی طرف کی گیلری میں آنے کو کہا۔ خود 2-4 منٹ بات کی اور ہم دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلی آئیں۔ وہ ہمیں مسلسل تنہائی میں ملنے کا موقع دیتی رہیں۔ اس وقت تو میں ان کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتی تھی۔ اب زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوتا ہے کہ وہ میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایسا تعلق زیادہ دیر چھپائے نہیں چھپتا۔ میرے بھائی نے 1-2 بار ذیشان کو ماموں کے گھر سے نکلتے دیکھا تو انہوں نے مومانی پر شک کیا۔ جب میرے بھائی نے ان سے پوچھا کہ یہ پڑوسی لڑکا کیوں تمہارے گھر آتا ہے تو انہوں نے الٹا وار کر دیا اور طوفان کھڑا کر دیا کہ کرتوت تمہاری اپنی بہن لاڈلی کے اور الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مومانی نے میرے بھائیوں کو گھر پر بلا لیا۔ مجھے اور ذیشان کو معاملے کی خبر نہ کی۔ جب ذیشان مجھ سے ملنے آیا تو بھائیوں کو مومانی نے خبر کر دی۔ وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، نہ ہم ہی سوچ سکتے تھے کہ یہ خاتون ہمیں یوں رسوا کریں گے۔ میرے بھائیوں نے ذیشان کو پکڑ لیا اور خوب مارا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے اور مارا۔ میں جانتی تھی کہ میری باری ہے، مار کھاتی رہی۔ میرا اسکول جانا بند ہو گیا۔ بھائیوں نے امی سے کہا کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دو۔ گھر والے تو میرے عجلت میں رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے ذیشان کی فکر لگ گئی۔ ایک روز موقع پا کر بڑی مشکل سے گھر سے نکل کر اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ اپنی بیٹھک میں تھا اور بیرونی در کھلا تھا۔ میں گلی سے ہی بیٹھک میں چلی گئی، لیکن اس نے مجھ سے بات کرنے کے بجائے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے بھائیوں سے ڈرتا تھا۔ جب میں نے دوبارہ مخاطب کیا تو بولا نمرا میں تم سے محبت نہیں کرتا، وہ میری بھول تھی، اب تم مجھ سے ملنے مت آیا نا۔ میری شادی میری کزن سے ہو رہی ہے، اب تم چلی جاؤ، میری اور اپنی شامت مت بلاؤ۔ مجھ کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ دل کو ٹھیس لگی، مجھے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ روتی ہوئی گھر آ گئی۔ جس پر سب کچھ قربان کر دیا اس نے جان کے خوف سے مجھ کو منہ موڑ لیا۔ لیکن یہ اچھا ہوا، مجھے سبق تو مل گیا کہ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ گھر میں میری شادی کی تدبیریں ہو رہی تھی اور مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شادی کیا تھی، بس مجھے بنا سنوار کر ایک مقبرے میں زندہ دفن کیا جانا تھا۔ دلہا میرے والد کی عمر کا تھا، جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ والدہ اور والد دیکھتے رہ گئے اور جوان بھائیوں نے اپنی عزت پر آنچ آنے کے خوف سے میری شادی کرا دی۔ شادی کے 10 برس بعد میرا شوہر دمہ کے مرض سے وفات پا گیا۔ جوانی میں بیوی بیوہ ہو گئی۔ شوہر کی کافی جائیداد تھی، مجھے بھی حصہ ملا۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کی۔ اب شادی کی چاہ نہ رہی تھی۔ مجھ کو کم سنی میں ایک غلط عورت کے گھر رہنے کی بہت بڑی سزا ملی تھی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ میری بربادی میں کس کا قصور ہے؟ میری والدہ کا، جنہوں نے مجھے ایک غیر عورت
کے سپرد کیا یا اس عورت کا جس نے مجھے اپنی ڈگر پر چلایا اور حفاظت کرنے کے بجائے مجھ کو تہہ دامن کر دیا اور رسوا کر دیا؟ شین، کراچی۔